السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کا سیشن اور آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت سوال یہ ہے کہ اس دور میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مقابلے 7.5 تولے سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا۔ مان لیجئے کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 15 تولے چاندی ہے، تو کیسے حساب لگے گا؟ تو کیا انہیں بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ شریعت نے ایک مقدار بتائی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب کے برابر کا مال ہے، یعنی اگر اتنا مال کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو ان مال پر جب زکوٰۃ اس وقت میں واجب ہوگی جب اس پر سال گزر جائے گا، یعنی جس دن آپ صاحب نصاب بنے ہیں اس کے 1 سال کے بعد اسی دن آپ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ فرق بہت زیادہ ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ جب شریعت کا ایک حکم عام ہے تو پھر وہ ابھی تک عام رہے گا اور تا قیامت عام رہے گا۔ قیمت میں اضافہ ہو، کمی زیادتی ہو، دونوں کے درمیان فرق ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی اگر ہے مکمل تو اس میں زکوٰۃ نکلے گی۔ اگر 52.5 تولہ نہیں ہے، کم ہے، اور اس کے علاوہ زیور سونے کا یا پیسہ یا سامان تجارت کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا اگر صرف ہے، اس کے ساتھ چاندی نہیں ہے، سامان تجارت نہیں ہے، کیش نہیں ہے، اور 7.5 تولہ سونا ہے تو ظاہر سی بات اس میں زکوٰۃ نکلے گی۔ لیکن اگر 7.5 تولے سونے سے کم ہے، 7 تولہ ہے، پیسے مال تجارت چاندی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے جتنے سال آپ رکھیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی پوری نہیں ہے اور 7.5 تولہ سونا پورا نہیں ہے، تو دونوں کو ملائیں گے، ٹھیک، دونوں کو ملائیں گے۔ تو اگر دونوں کو ملانے کے بعد میں اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جتنا چاندی کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک دونوں کی قیمت ملا کر پہنچ جاتی ہے، تو اب صاحب نصاب ہیں، اس میں سے سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سامان تجارت یا کیش بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، تو سب کو ملا کر کے آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنے پیسے بنتے ہیں موجودہ دور کے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی تقریباً 612 گرام، تو آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ بہرحال صورت یہی ہے کہ اگر کم ہو تو دونوں کو ملا کر کے دیکھیں گے، یا سامان تجارت کو بھی ملا کر کے دیکھیں گے کہ اگر چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عائشہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی اور جنگ کری تھی، تو اس جنگ کا کیا نام تھا اور کیوں کری تھی؟ اس پر حق پر کون تھا؟ عثمان افریدی مظفر نگر سے۔ بھائی دیکھیں، یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے تاریخ کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی، یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اس پر ایک ویڈیو میں جواب دے پانا یہ انتہائی یعنی وقت کی قلت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی بہت سے بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، جن میں عشرہ مبشرہ کے بھی صحابہ تھے، یعنی ٹاپ 10 صحابہ جو بڑے صحابہ تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، اس میں سے بھی بعض صحابہ تھے۔ حضرت علی تو خود ایک جلیل القدر صحابی تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے، اور ادھر حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے۔ وہ جنگ ہوئی تھی بے شک، اس کا نام تھا جنگ جمل، اور یہ کچھ غلط فہمیوں اور کچھ جو خوارج تھے، منافقین تھے، دونوں نے ورغلایا، ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑکائی، ایک دوسرے کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی، تو اس وجہ سے بے شک یہ جنگ کا یہ سانحہ اور یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اصل موقف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو تلاش کر کے ان سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں وقت مانگ رہے تھے کہ ابھی جو معاملہ ہے کہ بدلہ لینا ممکن نہیں ہے، ابھی جو ہے حکومت جو ہے وہ مضبوطی تک پہنچنے دیں، اور ابھی معاملہ یہ ہے کہ بہت یعنی نازک مسائل تھے۔ تو اس بنا پر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کی بنا پہ جنگ ہوئی تھی۔ دونوں طرف بڑے بڑے صحابہ تھے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ ایک طرف تھی یا حضرت علی کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت علی خود کافی تھے بڑے صحابی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے۔ تو ایک سانحہ ہے بس، ایک کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ کو منظور تھا، یہ جنگ ہو گئی۔
تو کسی کی نیت پر تو شک نہیں کر سکتے، غلط فہمی کہہ سکتے ہیں، غلطی اجتہادی کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہی تھا جو اہل سنت علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ حق پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں سے اجتہادی خطا ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں۔ باقی اس میں تفصیلی جانکاری کے لیے آپ کتابیں پڑھ لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی وہ حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، مولانا عبدالشکور صاحب کی خلفۂ راشدین اور سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس طرح کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو مکمل جانکاری آپ کو مل جائے گی۔ محمد احمد صاحب ہلدوانی سے، کسی نے بیاج پر بجاج کمپنی سے 7 لاکھ روپے لیے تھے، ابھی تک وہ 9 لاکھ روپیز دے چکا ہے، لیکن بجاج والے اب بھی 3,40,000 اور مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ روپیز نہیں دیے جائیں تو کوئی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضاحت کریں۔ اب پیسے دینے کے ٹائم آپ گناہ اور ثواب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کو اس وقت پوچھنا چاہیے تھا جب آپ اس سے قرض لے رہے تھے کہ یہ گناہ ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بھائی سودی قرض لینا یہ بالکل گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن پاک میں صاف وعید آئی ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود تم سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہو، تو اللہ اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہے۔ تو اگر اللہ رسول سے کوئی بندہ جنگ کرنا پسند کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سودی کاروبار میں ملوث ہو جائے، سودی معاملات میں۔ تو پہلے اگر آپ پوچھتے کہ سودی قرض لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے تو بات اور اچھی ہوتی۔ اب آپ لے چکے ہیں، اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو بچا ہوا پیسہ یہ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو دیکھیں شریعت نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا۔ شریعت نے تو کہا کہ سود لینا جائز ہی نہیں تھا شروع سے، لیکن آپ لے لیا ہے تو آپ جانیں اور بجاج کمپنی جانے۔ شریعت میں اس کو واپس کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ شریعت میں تو دینا گناہ، اگر آپ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، سود دینا، اور لینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ لیکن آپ نے پہلے مسئلہ نہیں پوچھا، اب جب بات سود دینے کی آئی ہے اضافی رقم، تو اب آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو شریعت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، آپ جانیں اور بجاج کمپنی جانے۔ آپ کیسے نپٹے گی بجاج کمپنی آپ سے؟ وہ کمپنی جانتی ہے۔ شریعت کی طرف سے کوئی بھی سودی رقم یعنی اس کو دینا اور سود دینا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا نہ دینا اس پر کوئی گناہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی وہ بجاج والے جانیں اور آپ جانیں کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ سودی قرض لین دین ناجائز ہے، حرام ہے بھائی۔ اللہ رسول سے جنگ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کے باوجود لوگ، قرآنی آیات واضح طور پر موجود ہے، اس کے باوجود لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سودی کام میں بھی ملوث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 انچ بھی، 1 بالش بھی ان کے عمل آسمان کی جانب نہیں جاتے جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کریں، جو لے چکے ہیں دے چکے ہیں ختم کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ جس نے 1 لقمہ سود کا کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کیا، الیاذ باللہ۔ تو کوئی وہ پسند کر سکتا ہے؟ لیکن سود سب کھا پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سودی لین دین میں ملوث ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے توبہ کریں، سود دینا کوئی جائز نہیں ہے، کمپنی والے جانیں آپ جانیں۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ حضرت میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں جہاں 7 یا 8 مسلم گھر ہیں اور مسجد اور مدارس نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ علم بھی نہیں ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو کیا ہم میں سے کوئی امامت کر سکتا ہے؟ جماعت بنا کر سکتے ہیں؟ اور امامت کون کر سکتا ہے؟ کیا فرض ہے امامت کے؟ پلیز بتائیے۔ دیکھیں، جماعت کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر مسجد نہ ہو تو کسی ایک گھر کو، کسی دکان کو یا کسی جگہ کو بھی ایک مصلی بنائیں، یعنی اس کو مسجد کی شکل دیں عارضی طور پر، اور وہاں باجماعت نماز ادا کریں۔ نماز باقی کون پڑھائے؟ تو جو آپ کے اندر زیادہ دیندار ہو، تقویٰ اس کے اندر ہو، اور وہ قرآن زیادہ اچھا اس کو یاد ہو، وہ امامت کرا دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے ایک جیسے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی شرعی داڑھی بھی ہو، تو کم سے کم اس کو قرآن بھی اچھا پڑھنا آتا ہو۔ تو بیسک یعنی جو ان میں زیادہ دیندار ہوگا وہ امامت کرائے گا، کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کا قرآن بھی اچھا ہو۔ اگر سب لوگ آپس کی لوگ ہیں تو کوئی جو ان میں سب سے بہتر ہو دین کے اعتبار، جس کو زیادہ جانکاری ہو، وہ نماز پڑھا دے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر سحری کھا کر سو گیا اور ڈائریکٹ افطار میں اٹھا تو کیسا رہے گا؟ یہ سوال انسٹاگرام کے ایک ویڈیو کے کمنٹ میں آیا ہے، اور نیچے ایک صاحب نے جواب دیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بندہ روزے کے نام پر بھوک ہڑتال کر رہا ہے صرف بس۔ تو دیکھیں، روزہ تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن ایسے روزے میں کوئی دم نہیں ہے، صرف فرض ادا ہو جائے گا آپ کا۔ آپ نے نمازیں ساری چھوڑ دی، اس کا گناہ بھی پڑے گا آپ کو۔ تو اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے پابندی سے، یعنی سحری کرا
اور سو گیا نماز پڑھ کر کے، پھر ظہر کے وقت اٹھا، ظہر کے وقت میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر سو گیا، عصر میں اٹھا، عصر پڑھ کے عصر یعنی پڑھی اور عصر پڑھ کے پھر سو گیا، اور پھر افطار کے وقت میں اٹھا، تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یار روزہ رکھنا تو ہے نا، وہ تو روزہ رکھ رہا ہے، روزہ تو کم سے کم نہیں چھوڑ رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے صبح سے شام تک سوتا رہا، نماز وماز قضا کر دیا سب کچھ، تو وہ گنہگار ہوگا، اور روزہ بھی اس کا مکروہ ہوگا، لیکن روزہ پھر بھی ادا ہو جائے گا، چونکہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا۔ تو اگر کھانے پینے اور جماع سے رکا ہے کوئی انسان سحری سے لے کر افطار تک، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کچھ کمی اور زیادتی بہرحال عمل کی وجہ سے آ جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سسٹر لوگوں کو عیدی دیتے ہیں، یہ نہ تو سنت ہے نہ فرض ہے، پھر اسے اتنا کیوں ضروری کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ اسلامک طریقہ ہے؟ صحیح بتائیے۔ بس سسٹر کو جو عیدی دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے، لیکن سسٹر جو آپ کو دن میں 2-3 مرتبہ چائے بنا کے دیتی ہے، یہ بھی تو قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ آپ کے سامنے کھانا پروستی ہے سسٹر، یہ بھی تو قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ آپ کے کپڑے دھلتی ہے سسٹر، یہ بھی تو قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ تو اس کا تعلق تو اخلاقیات سے ہے، اس کا تعلق تو آپ کے کلچر سے ہے، اس کا تعلق تو دین سے نہیں ہے۔ تو جو لڑکی جو بہن آپ کے کام کرتی ہے، چائے بناتی ہے آپ کے لیے، کھانا بناتی ہے، کپڑے دھل دیتی ہے، تو اس کو آپ ہدیہ اگر دے رہے ہیں تو اس کو تو دینا چاہیے۔ تو اتنے کنجوس تو کم سے کم نہ بنے، کل کو وہ بھی کہے کہ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ اپنے بھائی کو چائے پلانا، تو ہم چائے نہیں بنائیں گے تمہاری۔ قرآن میں نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ اپنے بھائی کے کپڑے دھلنا، تو آج کے بعد میں تمہارا ایک رومال نہیں دھلوں گی، تو پھر آپ کیا مسئلہ پوچھیں گے؟ خرچہ دیا کریں گھر والوں کو، بہنیں آپ کی کمانے تھوڑی کہیں جائیں گی، آپ ان کو خرچہ دیجیے، ان کو خوش رکھیے، کپڑے کا انتظام اور ان کے جو اخراجات ہیں اس کی ذمہ داری اٹھائیے، اور کچھ نہ کچھ روزانہ یا ہفتے پر یا مہینے پر ان کو خرچ بھی دے دیا کریں، تاکہ ان کو بھی لگے کہ میرا بھائی ہے، زندہ صحیح سلامت ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر امام پہلی، دوسری یا تیسری رکعت کے رکوع کی حالت میں ہے اور دیر سے آنے والے شخص کو سلام کے بعد کتنی رکعت پڑھنا پڑے گا؟ یا نفل یا پہلی رکعت کے رکوع میں نیت کر کے رکوع کر لیا اور نماز مکمل کی تو میری نماز ہو گئی، نہ قرآن و حدیث کی ہو گئی یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقہ بتائیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ، کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ تو کسی بھی رکعت میں آپ آئے ہیں اور امام صاحب رکوع میں تھے، اگر آپ رکوع میں ان کے شامل ہو گئے ہیں ایک رکن کے بقدر، یعنی مکمل رکوع ان کے ساتھ کر لیا ہے، تو پھر آپ کی وہ رکعت مانی جائے گی۔ وہ رکعت جوڑیں اور اس کے بعد جو پڑھیں وہ رکعت جوڑیں۔ پہلے جو قضا جو چھوٹ گئی تھی اس کو آپ بعد میں پڑھیں گے، لیکن جو رکوع امام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو وہ رکعت مان لی جائے گی آپ کی۔ مفتی صاحب، میں فلم شوٹنگ میں کام کرتا ہوں جس میں میرا کام لائٹ لگانے کا ہے، کام حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو آپ کا جو کام ہے یہ گناہ کے کاموں میں اعانت اور مدد ہے۔ مثال کے طور پہ فلم، اس میں گانے بجانے، ڈانس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے لائٹ وغیرہ فٹ کرتے ہو، تو بہرحال یہ کام چھوڑ دینا چاہیے آپ کو، چونکہ بہرحال یہ کام اگرچہ آپ کی محنت کا پیسہ ہے لیکن یہ برائی میں اعانت یعنی غلط ناجائز کام میں مدد ضرور ہے، تو اس کام کو جلد سے جلد ترک کر دیں، یہ کام صحیح نہیں ہے آپ کے لیے۔ دوسری جاب تلاش کریں، جب مل جائے تو اس کو چھوڑ دیں۔ عفان رانا صاحب کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہونٹ کی کھال کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کھال نہ کھائیے، جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈا ہے، پلاؤ ہے، زردہ، بریانی، یہ سب کھایا کریں، کھال تو کم سے کم نہ کھایا کریں۔ باقی ہاں بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہونٹ کترتے رہتے ہیں، تو اگر روزے کی حالت میں ہونٹ یعنی کترے آپ نے اور اس کی جو کھال ہے وہ جان بوجھ کر کے نگل گئے
तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। कुछ भी खाने से रोज़ा टूट जाएगा। एक है बेख्याली में निकल गए, आप ये कुतर रहे थे उसको और ये नहीं याद था कि मेरा रोज़ा भी है, निकल गया बाद में याद रोज़ा, तो इससे कोई हर्ज नहीं। भूल कर खाने पीने से आप बिरयानी भी खा लेंगे तो रोज़ा बाकी रहेगा, लेकिन जानते बूझते अगर उसको निकला है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। सिर्फ एक रोज़ा रमज़ान के बाद रखना पड़ेगा। आजकल साहिब निसाब वो होगा जिसके पास 50,000 रुपीज़ की हैसियत हो, यानी 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर। उस इंसान को ज़कात देना होगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। रुपीज़ किराया देना, जेवर लोगों को दिया गया, टोटल उधार। क्या मेरा ये हिसाब सही है? 1 तोले में 1166 ग्राम होता है, इस हिसाब से 612 ग्राम वज़न हुआ। अच्छा जी, आज चांदी का रेट 77,000 है, इस हिसाब से तकरीबन 47,135 रुपये बने। इस बारे में जी हाँ, आपने सही लिखा है कि चांदी की जो यानी निसाब की जो रकम है वो तकरीबन 46 हज़ार रुपये है। तो अगर किसी के पास 46-47 हज़ार रुपये भी हैं तो उस पर साल गुजर चुका है, यानी साल में पहली बार वो साहिब निसाब जिस दिन हुआ था, इतने पैसे आए थे, उसके अगले साल उसी डेट में उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो ये जो कैलकुलेशन आपकी है ये ठीक है। बाकी जो कैश जमा है वो और जो आमदनी आपकी है वही कैश वो आमदनी ही है। सामान तिजारत और जेवर जो आप या सोना वगैरह रखा है या चांदी वगैरह रखा है या जो पैसे आपने उधार दे रखे हैं आपको वापस मिलने हैं, उन सब की ज़कात जोड़ जाड़ करके निकाली जाएगी 2.5%।